صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन करम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बार बार तारीफ़ किए गए, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं। मैं मुहम्मद हूँ, अहमद हूँ, मैं माही हूँ, यानी अल्लाह ताला मेरी वजह से कुफ्र को मिटाता है। मैं हाशिर हूँ, बेशक मेरे कदमों पर सब लोगों का हशर होगा। और मैं आकिब हूँ, यानी सबसे आखिरी नबी हूँ। इसी तरह रिवायात में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा।
اور اسی نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، حالانکہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رہا، تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس امید پر محمد نام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف فرمائے گا اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ ناظرین کرام، آج دنیا بھر میں، عالم اسلام میں ایک ایسا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں۔ کیوں نہ خوشیاں ہوں، یہ وہی دن تھا جب جو ایمان کی کھیتیاں اجڑ گئی ہوئی تھیں ان میں بہار آئی تھی۔ 14.25 صدیاں پہلے ایمانوں پہ بہار آئی تھی، اور یہ سارے گلشن، یہ سارے پھول، یہ ساری خوشبوئیں جو تھی عالم میں، بلکہ یوں کہوں کہ یہ وہ دن تھا جس دن وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اللہ نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہم پہ ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار ربوبیت، اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اور جب بڑا احسان ہوتا ہے، جب بڑا انعام ملتا ہے ناظرین کرام، تو خوشی بھی تو اتنی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو خوشیاں؟ 14.25 صدیاں نہیں صرف خوشیاں منا رہی، یہ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے 1000 سال پہلے بھی مدینہ منورہ میں جلوس نکلا تھا، اور طبہ ہمیری نے جو جلوس نکالا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہی نہیں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی میلاد مصطفیٰ منایا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی ساتھ گواہ ہوتا ہوں۔ کاؤنٹر سائن اللہ تعالیٰ نے بھی کیے تھے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سید آمنہ کے لال نے اس کائنات کو ہزاروں جاں پرور پیام بھی دیے ہیں، اور نظام بھی ایسے دیے ہیں، اور ایسا نظام دیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کل وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے، اس تقریر کا اگر مغز میں بیان کروں تو مظفر وارثی کی زبان میں انہوں نے یہ بات کہی ساری قوم کو کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے، کاش ہم ان تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آج پھر اس کتاب کا حوالہ دوں، پہلے بھی حوالہ دیا ہوا ہے، کہ وہ کتاب جس نے 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں حکمرانی کی تھی، دی ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ، جو JW ڈریپر نے لکھی تھی، اس نے لکھا تھا دی مین ہو آف آل مین ہیز ایکسرسائز دی گریٹسٹ انفلوئنس اپان ہیومن ریس۔ تاریخ انسانی کو جس ذات والا صفات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، جو کتاب لکھی بہت بڑی، ہسٹری ڈی لا ترکی، بہت زبردست کتاب ہے، فرینچ رائٹر نے جو لکھی تھی، اس نے بھی بڑا کمال کیا تھا۔ اس نے کہا کہ گریٹنس آف پرپس، smallness of means and astounding results are the three criterion to judge the human genius. We may well ask, is there any other person in the history of mankind who can be compared with Muhammad sallallahu alaihi wasallam؟ کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محدود وسائل کے ساتھ اتنے عظیم مقاصد جو تھے اور حیران کن نتائج پیدا کر کے دکھا دیے، کہتا ہے تاریخ انسانی میں کس کو لایا جا سکتا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ ناظرین، ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس ذات پاک کے امتی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کرام جو تھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، مجھے اگر امت نہیں وہ دینی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ ناظرین کرام، ہم فخر کریں اس بات پہ کہ ہم کس ذات والا صفات سے ہماری نسبت عشقی اور نسبت غلامی ہے، اور یہ آج کا دن کتنی خوشیاں، کتنی مسرتیں کائنات کے لیے لایا تھا، اور قیامت تک یہ مسرتیں جاری رہیں گی۔ میں ایک بات کہوں، غلاموں کو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ناظرین کرام، یہ انقلاب کس نے برپا کیا تھا؟ عورت جو بکتی تھی جا کے اوقاس کے بازار میں، اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے قدموں میں جنت کس نے رکھی دی؟ یہ کس نے کالے اور گولے کی تمیز ختم کی تھی؟ ورنہ امریکہ کا صدر کبھی جو تھا وہ کالا بن سکتا تھا؟ ناظرین کرام، یہ جو لوگ
پست جن کو کہا جاتا تھا، وہ لوگ جن کو ڈاؤن ٹراڈن ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے پسے ہوئے معاشرے کے طبقات تھے، ان کو اٹھایا۔ دنیا میں کسی نے کبھی غلاموں کی بھی اس طرح ڈائنیسٹی کی ہے؟ غلاموں کو حکومتیں ملی ہیں یہاں پہ۔ سیدنا بلال حبشی کو جو مقام ہماری تاریخ نے دیا، اس کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ جو سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا زید بن ثابت کو مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے قدموں کے طفیل ملا، اس کا کوئی دنیا جواب لا سکتی ہے؟ وہ وقت کے بادشاہ جن کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ایک غلام کو کہتے تھے۔ سیدنا بلال آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ کالے اور گورے کی تمیز وہاں پہ ختم ہو گئی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب معاشی بھی تھا، معاشرتی بھی تھا، علمی بھی تھا، حلمی بھی تھا، اور وہ اخلاقی بھی تھا۔ وہ کس طرح کے انقلاب تھے؟ وہ انقلاب جو ہے وہ دنیا میں آئے گا تو امن آئے گا۔ کیوں؟ امن وابستہ ہے رحمت اللہ عالمین کے پیغام رحمت سے، اور آج امت پہ فرض ہے کہ ہم وہ مقام ساری دنیا تک اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری صاحب سے۔ جی اعظم نوری صاحب، آج کا دن خوشیوں کا دن، راحتوں کا دن، شکر گزاری کا دن، کیا کیا اس کو نام دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ غیث صاحب قبلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سب سے پہلے تو 92 چینل کی وساطت سے سب اہل اسلام کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو صمیم قلب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ہستی کی جلوہ گری کا دن ہے، پوری انسانیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے جب حضور علیہ السلام کی آمد کا انٹروڈکشن کروایا تو صرف اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے نسل انسانی تم سب کی طرف اللہ کی بین دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل جو ہے وہ تشریف لے آئی۔ تو میں سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اشارہ کیا ایک بہت ہی خاص پہلو کی طرف کہ آج اسے یوم تشکر کہا جائے، تو میں ذرا اس یوم تشکر کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی ایک روایت سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو سٹڈی کیا نا، تو اس میں کوئی ایک بار یا 2 بار یا 3 بار نہیں، بلکہ 9 بار انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک دعا مانگی ہے جی، اور 9 بار ہی وہ ریجیکٹ ہوئی ہے، 9 بار ہی نو میں جواب آیا ہے۔ میں اس میں سے صرف 2 اشارے کر کے آگے گزرنا چاہوں گا۔ مثلا پہلی بار وہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور عرض کی باری تعالیٰ انی اجد فی الالواح امتن ہم خیر امت، یا اللہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو دا بیسٹ امہ، 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، فجعلہم امتی، وہ جو خیر الامم ہے وہ میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں۔ عرض کی مولا کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا، آپ یقین جانیے لفظ 3 ہے لیکن وہ دل کے ہر گوشے کو روشن کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب آیا تلک امت احمد، واہ واہ، فرمایا وہ تو میرے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا انی اجد فی الالواح ہم الاولون والآخرون، یا اللہ ایک امت ایسی بھی ہے تیری امت عطا بھیجی جانے والی امتوں میں کہ جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آئیں گے آخر میں مگر جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، چل مولا ان کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں، تلک امت احمد۔ سبحان سب 9 بار یہی جملہ ریپیٹ ہوا، جی، تلک امت احمد، تلک امت احمد۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 10ویں بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا نہ میری دعا بدل رہی ہے نہ تیری عطا بدل رہی ہے، میں دعا بدل کے دیکھ لیتا ہوں شاید عطا بدل جائے، جدھر میں نے اشارہ کیا، جدھر آپ نے اشارہ کیا۔ عرض کی مولا 9 بار آپ نے کہا یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے، یہ سارے ان کے،
تو پھر مولا یہ کرم کر دے مجھے بھی ان کا بنا دے. واہ واہ. فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی ان کی امت میں بنا دے. تو میں یہاں پر امام قسطلانی شارح بخاری ہیں, المواہب اللدنیہ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. وہ کہتی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی نا تو رأیت صحابۃ بیضاء, میں نے ایک سفید رنگ کا نوری بادل دیکھا, ایک نوری بادل. کہتے ہیں کہ اچانک وہ بادل جو تھا نور کا وہ نیچے آنا شروع ہوا, غشیت ہو, اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانپ لیا. وغیبت ہو, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کے بادل میں چھپ گئے, نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو سیدہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ میرا نور نظر لخت جگر یہ کدھر چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ اچانک کسی پکارنے والے نے پکار کے کہا کہ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا اسمہ وصفتہ ونعتہ. امام قسطلانی نے نعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا انہیں شرق سے غرب تک سیر کرائی جائے تاکہ کل عالم ان کا نام بھی جان لے, ان کا مقام بھی جان لے اور ان کی نعت بھی جان لے. سبحان اللہ. تو آج کا دن یہ تین چیزیں جاننے کا دن. سبحان اللہ. ڈاکٹر نوید اظہر صاحب, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اچھا صرف ابلیس رویا اور چند یہودی جو تھے روئے, باقی تو جن کو روشنی ملنی تھی وہ تو پھر فوری طور پہ خوشیاں منانے لگ گئے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے چلے گئے. ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے. ٹھیک ہے. آپ سے پہلے کائنات تاریکی کے غلاف پہ لپٹی ہوئی تھی, آپ تشریف لائے تو جگہ جگہ نور کے سوتے پھوٹنے لگے اور ساری کائنات جگمگا اٹھی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا. تو یہ میلاد تو وہیں شروع ہو گیا تھا؟ میلاد شروع ہو گیا تھا. اچھا. جی ہاں. تو 1400 سال میں اہل عرفان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسی طرح محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں, اور جن کی باطنی نگاہیں روشن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑے انوار ہیں اور مشکلات ٹلتی ہیں اور جھولیاں بھری جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کی امت پر متوجہ ہوتی ہے. اس دن روشنیاں, جی ہاں, جس دن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف آوری سب سے بڑی روشنی تو یہ تھی شام کے محلات شام کے محلات جو تھے. جی ہاں, کسرا کے جو ایوان تھے اس میں زلزلہ طاری ہو گیا, دریائے دجلہ کے بند ٹوٹ گئے اور بہت زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تاکہ لوگ اس ہستی کو پہچانے. ستارے جھک کے, جی ہاں, جھک کے سیدنا سلام پیش عثمان ابن العاص کی والدہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں نا کہ اتنے آئے کہ میں نے سمجھا یہ میرے اوپر گرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایسا ہی ہے. بے شمار واقعات جو ہیں وہ کتب سیر میں موجود ہیں. سب سے بڑی جو بات تھی حضور کے ذریعے سے آپ کی امت کو ملی, انسانیت کو ملی, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قرب کا راستہ دیا. مادی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک. یعنی باقی جانداروں سے انسان ممتاز نہیں. سب میں یہ چیز ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, اولاد پیدا کرتے ہیں, نفع بخش چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ضرر رساں چیز سے خود کو بچاتے ہیں. یہ تمام جانداروں میں مشترک ہے. آخر انسان کو اشرف المخلوقات کس بنیاد پر بنایا گیا؟ وہ وجہ کیا تھی کہ انسان کو شرف بخشا؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب کا راستہ دیا ہے. سبحان اللہ. پروفیسر اشفاق صاحب, کتاب بھی مکمل ہو گئی, ذات بھی مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کہتے ہیں کہ جو اہل نظر اور اہل علم ہیں بہت بڑے بڑے, انہوں نے کہا اگر دنیا سے ساری کتابیں نعوذ باللہ معدوم ہو جائیں, ختم ہو جائیں, تو اکیلے قرآن حکیم جو ہے یہ سیرت پاک, اس سے دوبارہ بہترین کتاب لکھی جا سی. قرآن حضور کی سیرت ہے. جی جی بالکل بالکل. جی آپ نے تو کام کیا بہت اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. غازی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
بہت کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا، مجھے مدعو کیا جی اور میری عزت افزائی فرمائی۔ عرض یہ ہے کہ آج کا جو مبارک دن ہے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا جی جی، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا دنیا جہان کے اندوختے اکٹھا کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا سبحان اللہ، جی یہ تو براہ راست میلاد شریف کا بیان ہے۔ میں عرض کروں آپ سے، فضل اور رحمت اکٹھے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید میں فضل اور رحمت دونوں اکٹھے آ جائیں، وہاں اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صفات و صفات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر شامل حال نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وہاں بھی فضل اور رحمت اکٹھا استعمال ہوا ہے۔ اس سے بھی مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم یقیناً شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے۔ ٹھیک، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں فضل اور رحمت اکٹھے آ جائیں، اس سے مراد اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صفات ہے۔ ٹھیک ہے یہاں بھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ ٹھیک ہے فبذلک فلیفرحوا، یہاں بھی اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے اور میلاد پاک جو ہے صاف اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ اس بات کے ذرا ایکسپلین کر دیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جی جی بالکل، یعنی یہ سیرت پاک کی کتاب بھی ہے قرآن۔ جی جی بالکل حضور کا سارا سراپا ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے، ساری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جاتی ہے قرآن سے۔ بالکل بالکل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کان خلقہ القرآن، سبحان اللہ۔ اچھا ہاں، کہ آپ یہ قرآن مجید کو سمجھنا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھیں۔ وہ بہت تھیوری ہے، قرآن مجید تھیوری ہے، ٹھیک ہے، یہ نظریاتی چیز ہے، اس کی ڈیمانسٹریشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکل جی ذات مصطفیٰ صلی اللہ ذات علیہ وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واہ، وسلم۔ جی، تو یہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ اور پھر میں عرض کروں کہ سارا کا سارا قرآن مجید جتنے بھی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سارا قرآن، سارا قرآن نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان یہ کتاب جو ہے مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، جی، یہ آپ کی کتاب، جی، ٹھیک ہے، اس میں نے ثابت کیا ہے کہ پورا قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت پاک میں ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر کیا عرض کروں میں، کتنی محبت ہے اللہ پاک کو اس ذات اقدس سے کہ لفظ رب جو ہے نا، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ربوبیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف نسبت دی۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ ربو کا، اچھا، ربو کا ہر تیرا جگہ، رب ہر جی، جگہ۔ ربو کا رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، سب کے رب ہیں، سب تیرا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ بات کیا ہے کہ اپنی ربوبیت کو اپنے محبوب کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ فرمایا میں رب العالمین ہوں، کوئی شک نہیں۔ صدیق اکبر کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح کہ ابو جہل کا رب ہوں۔ ٹھیک، امیہ ابن خلف کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح کہ عمر بلال فاروق کا۔ حبشی کا رب ہوں۔ محبوب تیرا بھی رب ہوں، لیکن جو مزہ تیرے رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کے رب ہونے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ حضرت مجدد ثانی اس لیے فرماتے تھے کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو کہتا ہوں اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا قبول فرما۔ اچھا جی، جامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سوا اور ہے، اس جگہ ذکر ہے شاہ لو لاکھ کا، یہ زمین اور ہے آسماں اور ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ غازی صاحب بنیادی طور پر جو اشفاق صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں اسی آیت کے چند الفاظ کی وضاحت کروں۔ ٹھیک، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔
اللہ کا فضل اور رحمت ہونے میں تو کلام ہو گیا کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرحت میں آئیں۔ یہ فرحت بنیادی طور پر ایک لفظ تو ضرور ہے، لیکن اس کا گہرا معنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور رحمت ہونے کا احساس ایمانی اور روحانی اور باطنی طور پر بھی ہو، اور آپ کے فرحت کے اعتبار سے احساس ظاہری طور پر بھی ہو۔ ٹھیک، یعنی بندہ ایمان میں بھی خوش ہو اور ظاہر میں بھی خوش ہو، اندر و باہر خوش اندر ہو۔ و باہر خوش ہو۔ بلکہ کچھ صوفیاء نے تو فل یفرحو کے لفظ کی وضاحت اس طرح بھی کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات کے نزول کے بعد جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتے ہیں کہ مومن لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، قلوب میں وجد آئے۔ قلوب میں وجد ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ فضل اور رحمت والی کیفیت ہے، اس کا جب بھی مومن کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کا ایمان بڑھنا چاہیے اور اس میں وجد آنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایمان کا ٹیسٹ بھی، امتحان بھی ہے ہاں جی، کہ وہ محبت رسول کی لئے دل نوازی جب سنیں تو دل کے تار جو ہے وہ چھڑیں اس کے، دل کے تار بھی چھڑیں اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو اور ظاہر و باطن میں ایک طمانینت سے فیل ہو۔ واہ، دوسرا اس کا پہلو ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ جو فرحت کے اس موقع پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا یا جو کچھ بھی عبادت کی جائے گی، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ درود و سلام سے بڑھ کر کسی وظیفے کا اثر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ واہ، چونکہ درود شریف جب کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و رحمت کا یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ باقی عبادات سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر امین تنولی، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ہمیں ان کے نام ہی نہیں پتہ، چند کے نام پتہ ہیں، غالباً 26 کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ جو کتابیں ان پہ آئیں انبیاء کرام پہ، اس میں سوائے 4 کے باقی ہمیں کتابوں کے نام بھی نہیں پتہ، جو صحائف آئے ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جو کچھ بھی پرانی کتابیں ملیں، آسمانی یا غیر آسمانی، کوئی زرتشت کی اوستا ہو، بدھ کے جو ہیں ارشادات ہوں، اس طرح ہندوؤں کے پرانے قرآن جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ صحائف عراق میں کچھ لوگوں کے پاس ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہر جگہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اب انبیاء بعض اوقات ذہن سوچتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی آخر الزمان ہیں، یہ بھی نبی تھے، تو فرق تو اہل محبت نے کہا کہ فرق یہ ہے وہ ستارے تھے، یہ کہکشاں تھا، وہ قطرے تھے، یہ سمندر تھا، موتی وہ بھی تھے لیکن یہ مالا تھی، تو یہ جو ہے وہ اولین میں سے تھے اور یہ اول بھی ہیں یا آخر بھی ہیں۔ تو وہ اقبال جو کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں، آپ کو سوال کرنے سے پہلے وہ علامہ ضرور یاد آتا ہے ذہن میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جی بھائی صاحب، بالکل یہ سیرت پاک کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، گزشتہ انبیاء کے صحف جو بھی آثار موجود ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محفوظ ہے، باقی کچھ محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن مجید کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کی ذات پاک کے تذکرے کے بارے میں، اس کی حفاظت پہلے دن سے اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اعلان یہاں آ کے فرمایا۔ واہ واہ واہ، اسی دن سے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب غائی صاحب بالکل، اب غائی صاحب آپ دیکھیں کہ سیرت پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ سیرت پاک کے ربط کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کس حد تک اپنے ذمہ لیے، چونکہ آپ نے بات ہی جہاں سے شروع کی، تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے اس کے اہتمام کا نشان دے دیا۔ آپ دیکھیں آپ کس سال پیدا ہوئے، آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ سال ہے جس سال اللہ رب العزت کی طرف سے قدرت کا ظہور ہوا، اور کس طرح سے ابرہہ کا حشر ہوا، اور علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا واقعہ ابابیل آئے، ابابیل اور آئے، آج تک آتی ہے ابابیل، اور غائی صاحب دیکھیں یہ ایکٹیو ہیں۔ ماشاءاللہ، واللہ یعصمک من الناس، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی عرضہ سرائی کرنے کی کوشش کرے گا، ابابیل آئیں گے۔ غائی صاحب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنے والی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں کر کے یہ پیغام دے دیا
یہ درس دے دیا، یہ ہدایت دے دی، یہ اصول دے دیا کہ یہ وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کی حفاظت اور ان کے ساتھ متعلق تقدس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. واہ. کہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس سال کا آغاز میں، آپ کی ولادت سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، ٹھیک کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. ٹھیک بالکل صحیح. اور اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کر دیا، فجعلہم کعصف معقول، یعنی کہ ایک بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو سیرت کو سمجھنے کا بنیادی ضابطہ یہاں سے یہ ملا کہ آپ سیرت کی تفہیم کا آغاز اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت معجزانہ انداز سے اللہ نے اپنے ذمہ لے واللہ یعصمک من الناس، اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اور اگر آپ اس اصول کو نظر انداز کر کے سیرت کو اور آپ کے مقام و منصب کی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی فکر ضرور لغزش کھائے گی، ٹھیک. آپ ضرور تزلزل اچھا میں آئیں یہ گے. ذرا بتائیں کہ وہ جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں با، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یہ نماز میں شوق تیرا اگر نہ ہو. دیکھیں غازی صاحب، عرض نماز اللہ یہ کی ہے کہ یہ وہ پڑھ رہا ہے شعر بندہ. ہے جس شعر کی سمجھ آپ کو تب آتی جب اب بندہ مومن کی زندگی کے اول سے لے کے آخر تک کو سامنے رکھیں. ساری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، سجدوں میں گزر گئی، رکوع سجود میں گزر گئی، اور نماز کا اجر لینے کے لیے قبر میں جا پہنچا. ٹھیک. وہاں یہ نہیں کہا گیا تو نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں اب تیرا یہ اجر، کہا یہ گیا اس ہستی کے بارے میں تمہارا ہائے کیا ہائے خیال ہے؟ ہائے، سبحان اللہ سبحان. یہ شوق واہ اگر نہ واہ ہو. واہ واہ واہ. اب یہاں نماز کام نہیں آئی، حضور کا شوق کام آیا. ڈاکٹر نوید اظہر آدھے منٹ میں قرآن آج مجید کا میں آتا پیغام. ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہی سیرت طیبہ کا نقطہ عروج ہے اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے. آج معاشرہ اس تعلیم سے محروم ہوتا جا رہا ہے. حضور کے چاہنے والوں کو لازم ہے کہ وہ اس تعلیم کو زندہ کریں. سیرت کا پیغام بسم اللہ آج الرحمن کی الرحیم. کائنات کے نام، آج کے انسانوں کے یہ نام. بڑی خوبصورت آیت، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ٹھیک ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. ٹھیک ہے. اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. اطاعت کا معنی ہوتا ہے صرف بات ماننا. ٹھیک. اتباع کا معنی ہوتا ہے بات اسی طرح ماننا جس طرح بات ماننے کا حق ہے. ٹھیک. یعنی فعل کو خلوص نیت سے اور کامل درجے سے بجا لانا. اور بغیر ادب کے اطاعت ہو سکتی ہے؟ تو بغیر ادب کے تو اطاعت ہو نہیں سکتی. ادب جتنا زیادہ ہوگا تو وہ اتباع میں عمل ڈھلے گا. اچھا، ادب یہ جو ہے یہ لازم و یعنی ملزوم ہے. فعل کا ادب اور اطاعت. ظاہر تو اطاعت ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ فعل کو اتباع سے جوڑیں گے تو اس کے لیے ادب اور عشق کا ہونا ضروری ہے. ادب اور عشق ہوگا تو وہ درجہ اتباع میں جائے گا. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی غازی صاحب قبلہ، اللہ نے کہا تھا کہ وَدَانَائِ سُبُلْ ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. ہم غبار راہ ہیں. واہ واہ. اس وقت ہم پاؤں کے نیچے ملت اسلامیہ روندے جانے والی خاک بنی ہوئی ہے. اگر یہ تجلی کا مرکز بننا چاہتی ہے، ایک ہی راستہ ہے، اپنے سارے راستے حضور کی ذات میں فنا کر دیں. حافظ بابر صاحب، خاک مدینہ و نجف، ذرا سنائیں نا کلام پھر آج سب مل کے پڑھیں. جی نظارو زمین کی بہارو سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا،
وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکا دو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نسخہ بتایا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو شخص اس کو پڑھے گا وہ سارا سال ان کے ہاں خوشحالی رہے گی، مصائب آلام سے وہ دور رہیں گے، اور ایک انہوں نے قول لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ وہ جنت میں بے حساب جائے گا۔ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، ہم اپنی سکرین پہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ نسخہ آج کے دن خاص پڑھنا چاہیے۔ بہت مختصر ہے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو
یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو، یہ پڑھ کے اور کچھ شیرینی تقسیم کریں غریبوں میں، مسکینوں میں، کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب